مجید انسان کو زندگی گزارنے کے طور و طریقے سکھانے کی کتاب ہے۔ اگر آپ نے نسلوں کو طور اور طریقے سکھا دیے تو انسان پوری زندگی کبھی بھی خطا نہیں کرے گا۔ مثلا جب کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی تب وہ انسان غلطیاں کرتا ہے، وہ گاڑی کا بھی نقصان کرے گا، چار بندوں کے جسم کا بھی نقصان کرے گا، مال کا بھی نقصان کرے گا، اور معاشرے میں لوگوں کے لیے باعث تکلیف بھی بنے گا۔ لیکن اگر آپ نے 2 ہفتہ محنت کی اور اس جوان کو، اس شخص کو آپ نے ڈرائیونگ کلاسز جوائن کروائیں، آپ نے سکھائیں، اب ظاہر اس سکھانے کے لیے پیسہ بھی لگتا ہے، اس سیکھنے کے لیے اپنا ٹائم بھی دینا پڑتا ہے، لیکن جب انسان ایک بار سیکھ جاتا ہے یہ پوری زندگی کے لیے ڈرائیور کہلاتا ہے۔ اب وہ آپ کی گاڑی چلائے یا کسی اور کی گاڑی چلائے، وہ کبھی بھی نقصان نہیں کرتا۔ تو اسلام نے ایک اصول بنایا، وہ اصول یہ بنایا کہ کبھی بھی نااہل بندوں کو وہ جگہ نہ دو جس کے وہ اہل نہیں، کیونکہ نااہل کو اگر ایسی جگہ بٹھاؤ گے جس کا وہ اہل نہیں ہے، وہ جگہ کی بھی توہین کرے گا، وہ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرے گا۔ اسی لیے پورے ہمسایہ ملکوں میں، جس ملک میں سب سے زیادہ اپنے ملک سے زیادتی ہو رہی پاکستان، کیونکہ ہمارے یہاں حکمران وہی بنتے ہیں جو نااہل ہیں۔ جب بندہ اہل نہیں ہوتا تو غلطی کرتا ہے، جب بندہ اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے تو مسٹیک کرتا ہے۔ پہلے علم حاصل کرو، اطلب العلم من المہد، یہ نہیں کہا کہ علم تب حاصل کرو جب تو 15 سال کا ہو جائے، یہ نہیں کہا کہ علم تب حاصل کرو جب مجلس میں بیٹھو، یہ نہیں کہا کہ علم تب حاصل کرو جب مدرسے میں داخلہ ملے گا، یہ نہیں کہا کہ علم تب حاصل کرو مثلا جب عالم کے ساتھ بیٹھو، کہا نہیں، من المہد، علم گہوارے سے لے کر قبر کے دہانے تک حاصل کرو۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے کون سا بچہ ہے جو گہوارے میں سیکھ سکتا ہے؟ 1 سال کا بچہ، کبھی آپ کو شک بھی ہے کہ 1 سال کا بچہ علم حاصل کرے گا، 2 سال کا بچہ علم حاصل کرے گا، لیکن اسلام اشارہ دے رہا ہے گہوارے کی طرف، اسلام اشارہ دے رہا ہے جھولے کی طرف، اسلام اشارہ دے رہا ہے اس جھولی کی طرف۔ تو فرمایا جس جھولی میں، جس گہوارے میں اس بچے کی پرورش ہو، وہ گہوارہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ عالم کا گہوارہ ہونا چاہیے۔ اگر گھر علم یافتہ گھر ہوگا، اس گھر میں جو بچے پلیں گے وہ بچے بھی کیسے بنیں گے؟ عالم بچے بنیں گے۔ اگر گھر مہذب ہوگا وہ بچے مہذب بنیں گے۔ کیوں اہل بیت کے زمانے میں مشہور تھا کہ اہل بیت کے گھر کے بچے بھی عالم ہیں، یہاں تک کہا کہ جو ان کی نوکرانیاں ہیں وہ بھی حافظ قرآن نظر آتی ہیں۔ یہ صحبت علم اور صحبت ماحول کا اثر ہے کہ انسان ویسا بن جاتا ہے۔ تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ اسلوب بتاتا ہے۔ آپ نے ڈرائیونگ سکھا دی، اب اسے کوئی بھی گاڑی ملے یہ کبھی ایکسیڈنٹ نہیں کرے گا۔ آپ نے بائک چلانا سکھا دی، اب دنیا کی کوئی بھی بائک ہو یہ ایکسیڈنٹ نہیں کرے گا، یا کرے گا تو اتنا نہیں کرے گا جتنا اناڑی بندہ کرتا ہے۔ آپ کافی حد تک اس کو نقصان سے بچا سکتے ہو۔ تو فرمایا اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو وہ اسکل سکھاؤ جو قرآن تجھے سکھانا چاہتا ہے۔ آج ہم اکثر سنتے ہیں کہ اہل بیت معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، یا جناب سلمان فارسی بڑی پاک شخصیت تھی، یا مثلا جناب حبیب ابن مظاہر ایسی شخصیت تھی، یا مثلا علماء کے لیے سنتے ہیں کبھی آقا بہجت کا نام آتا ہے، کبھی آقا خمینی کا نام آتا ہے، کبھی آقا کشمیری کا نام آتا ہے۔ تو جناب کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی اسکل تھی جس کی وجہ سے کشمیری کشمیری بنا، وہ کون سی اسکل تھی جس کی وجہ سے خمینی خمینی بنا، وہ کون سی اسکل تھی جس کی وجہ سے سلمان فارسی بنا۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی فارسی نہیں ہے کہ بندہ سلمان فارسی بن جائے، اس کے لیے آپ نے وہ اسکل سیکھنی ہے کہ بھائی وہ کس راستے پہ چلا، اس نے کون سی ترتیب سیکھی۔ اکثر جوان کہتے ہیں مولانا نفس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے، شہوت پہ کیسے کنٹرول کیا جائے، خواتین کہتی ہیں گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں مسائل کو کیسے حل کیا جائے، اکثر مرد کہتے ہیں مولانا یہ ایشو ہے ایشو کو کیسے سولو کیا جائے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی ان فارمولاز کو نہیں پڑھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ مثلا آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو کیا بتائے گا؟ فارمولا بتائے گا کہ جناب
جناب جتنا کھانا ہے کھا لو لیکن کم از کم دن میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ واک کرنا، تاکہ وہ جتنا جو کھایا ہے وہ برن ہو کے تمہاری باڈی سے جل کے نکل جائے۔ اب باڈی میں چربی بھی نہیں بنے گی، باڈی میں کولیسٹرول بھی نہیں بنے گا، جناب کو شوگر بھی نہیں ہوگی، کبھی دل کا عارضہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں فارمولے کو سنوں لیکن فارمولے پہ عمل نہ کروں، کھا پی کے بیٹھ جاؤں، اب کہوں مولانا دل کا مرض ہے، اب پیٹ کا مرض ہے، اب یہ بتائیے کوئی دعا دیجیے تاکہ پیٹ ٹھیک ہو جائے، کوئی دعا دیجیے تاکہ دل کے بال کھل جائے، کوئی وظیفہ بتائیے گھروں میں محبت ہو جائے۔ تو میرے عزیز، جس طرح دنیا فارمولوں پہ چلتی ہے اسی طرح دین فارمولوں پہ چلتا ہے۔ جنت میں بغیر فارمولے کے کوئی نہیں جاتا اور جہنم میں بھی بغیر فارمولے کے کوئی نہیں جاتا۔ صلوات پڑھے محمد والے صلوات پڑھے محمد۔ شیر نے جنت نہیں جانا، کسی گدھے نے بھی جنت نہیں جانا، کسی بلی اور کبے نے بھی جنت نہیں جانا۔ وہ اس لیے بنے ہی نہیں ہیں کہ ان کا کوئی ایم ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے، جنت جانا ہے۔ ایک شیر کا ایم کیا ہے؟ وہ دنیا میں ہے، اس نے اولاد پیدا کرنی ہے، اپنے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے اور خود کو نقصان سے بچانا ہے۔ اسی طرح ایک بلی نے کھانا ڈھونڈنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں اور خود کو دشمن جو اس کے اپنے دشمن ہیں اسے اس نے بچانا ہے۔ اب کھانا کیسے کھانا ہے اس کی اسکل خدا نے اسے سکھا دی، اپنا دفاع کیسے کرنا ہے وہ اسکل بھی خدا نے اسے سکھا دی، سروائیو کیسے کرنا ہے وہ بھی خدا نے سکھا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی اسکول میں جانا نہیں تھا، اس نے کسی یونیورسٹی میں پڑھنا نہیں تھا، اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے لکھنے پڑھنے اور سیکھنے والی، لہٰذا خدا نے شروع سے اسے سکھا دیا۔ اور جب دنیا میں جیسے آتا ہے سمجھو شیر پڑھا لکھا آتا ہے، اس نے پتا ہے شکار کیسے کرنا ہے، مچھلی کو پتا ہے کھانا کیسے ڈھونڈنا ہے، شہد کی مکھی کو پتا ہے کہ میں نے چھتا کیسے بنانا ہے، چڑیا کو پتا ہے کہ میں نے گھونسلہ کیسے بنانا ہے، جس کو آپ قرآن میں سنتے ہیں خدا کہتا ہے میں نے شہد کی مکھی پہ کیا نازل کی، وہی نازل کی۔ مطلب میں نے اپنی اس کے بقا کی جو پروگرامنگ تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی۔ اسی طرح بیسک چیزیں خدا نے ہمیں بھی سکھائی ہیں، جس کو اسلام بولا جاتا ہے، جس کو فطرت بولا جاتا ہے، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ مطلب ہر بچے کی جو پروگرام ہے اکارڈنگ ٹو دا اسلام ہے، وہ چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے سکھ کے گھر میں پیدا ہو، چاہے شیعہ چاہے سنی کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، جو بیسک چیزیں ہیں وہ سب انسانوں کی سیم ہیں۔ مثلا ظلم کسی انسان کو اچھا نہیں لگتا، کنجوس کسی کو اچھا نہیں لگتا، بدصورت شکل کسی کو اچھی نہیں لگتی، بدبو کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ کوئی ایسا انسان ہو جو کہے کہ گندگی کی جو خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اگر کوئی ایسا پیدا بھی ہو جائے تو آپ کیا بولو گے؟ یہ عیب نارمل ہے۔ جو ہم جیسا نہیں دکھتا، مثلا یہی ہے، یہ شی ہے، جو بیچ والا ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں میں سے نہیں دکھتا، لہٰذا ہمیں عجیب الخلقہ ایک مخلوق لگتی ہے۔ اسی طرح جو انسان ہم سے الگ ہوگا، مثلا ایک چیز بدبودار ہے، سب کو بدبودار لگ رہی ہے، لیکن ایک بندہ کہہ رہا نہیں مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو اس کا علاج کوئی سائیکٹرسٹ کرے گا، کیونکہ بھائی جناب آپ کیا ہو؟ ایب نارمل ہو۔ اسی طرح معاشروں میں بہت بڑا طبقہ ایب نارمل بن جاتا ہے، جس طرح آپ مغربی سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں، ویسٹرن ورلڈ میں دیکھتے ہیں، جو آج LGBT اور پتہ نہیں مختلف نژاد اور مختلف پسند کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کہ کوئی کہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا، یا کوئی ایسا ایکٹ کرے جو عام انسان نہیں کرتے، جو اکثریت لوگوں کی نہیں کرتی، تو وہ انسانی نیچر سے ہٹ جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے کمپیوٹر میں ایرر آ جاتا ہے، جس طرح آپ کے موبائل کو وائرس لگ جاتا ہے، جس طرح آپ کی اپنی موجودہ سافٹ ویئرس کے اندر ایرر آتا ہے، اسی طرح انسانی فطرت کے اندر بھی کیا آ جاتا ہے؟ ایرر آتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، مثلا ہم سب بیٹھے ہمیں کوئی ڈر نہیں، اس کا کوئی خوف نہیں، لیکن کئی لوگ ہیں ڈپریشن کے مریض، انزائٹی کے پرابلم میں، مثلا وہ خواتین جن کو تھائرائڈ ہو جاتا ہے، کئی ایسی بیماریاں۔ اب آدمی بیٹھا ہے، اس کو اتنا خوف آتا ہے کہ پنکھا میرے سر پہ نہ گر جائے، گاڑی چلاتے وقت کہتا ہے کہ گاڑی الٹ نہ جائے، بائک چلاتے وقت کہیں بائک سے گر نہ جاؤں، بچہ اسکول گیا، خوف اور پیدا پتہ نہیں واپس آئے کہ نہیں، پتہ نہیں مر گیا کیا ہوا، دن رات یہ خوف کے اندر۔ خوف اسٹریس کے سیل ریلیز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کینسر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب آپ بھی بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں، لیکن اگر مجھے خوف ہو اور آپ کو خوف نہ ہو، 50 لوگ نہ ڈریں، ایک بندہ ڈرے، اس کا مطلب یہ ایب نارمل ہے، کہ 50 لوگ کیا ہیں؟ نارمل ہے۔ تو اس ایک بندے نے جا کے اپنا علاج کرانا ہے،
یہ نہیں بول سکتا کہ تم کو 50 میں ڈر رہا ہوں اور یہ نہیں ڈر رہے تو لہٰذا ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے، لہٰذا یہ سائیکٹرسٹ کے پاس جائے گا، پھر بلڈ ٹیسٹ دے گا، اس کے بعد نکلے گا جناب آپ کی باڈی کے اندر ایک ایرر آ گیا ہے، جس ایرر کی وجہ سے آپ کا مائنڈ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے، جس کی وجہ سے وہ ریئیکٹ کرتا ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ آگے بڑھ جاتی ہے، لہٰذا انسان کی زندگی اٹیک اور مختلف پرابلمس آ جاتی ہیں۔ اسی طرح خدا نے انسان کی پروگرامنگ کی ہے، اس پروگرامنگ کو بچانے کے لیے خدا نے کچھ فارمولے بنائے ہیں کہ جنت جانا چاہتے ہو میرا فارمولہ ہے، جہنم جاؤ گے تو یہ فارمولہ ہے، اگر زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو تو یہ فارمولے ہیں، اگر غم اور حسرت سے بچنا چاہتے ہو تو یہ فارمولے ہیں، اگر نیک اولاد چاہتے ہو تو یہ فارمولے ہیں، اگر زندگی دنیا و آخرت چاہتے ہو تو یہ فارمولے ہیں، اگر ان فارمولوں پہ عمل کر، اب ان فارمولوں کی جو کتاب ہے اس کو قرآن بولا جاتا ہے، ان فارمولوں کو سمجھانے والے جو ٹیچرز ہیں انہیں محمد اور آل محمد بولا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ اب فزکس کا ٹیچر ہی آپ کو فزکس پڑھائے گا، سائنس کا ٹیچر ہی آپ کو سائنس پڑھائے گا، وہ وارثین فی العلم، راسخون فی العلم، وہ بابہائے مدینۃ العلم، جو صاحبان علم وحی تھے، جن کو علم وحی کی نالج تھی۔ تبھی پروردگار عالم نے قرآن میں کچھ آیتوں کو کہا محکم ہے، کچھ آیتوں کو کہا کہ متشابہ ہے۔ مثلا نماز پڑھنی ہے، ایک آیت محکم ہے، ہر بندے نے پڑھنی ہے، لیکن یہ کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یا وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے۔ یا کہ من کان فی ہذہ اعمی، جو یہاں پہ اندھا ہے وہاں پر بھی اندھا ہے۔ یہ آیات متشابہ ہے کہ ایک اندھا کہے گا میرا کیا قصور، ایک تو اللہ نے یہاں اندھا بنایا، اوپر سے کہہ رہا ہے وہاں بھی اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ یہاں پہ اندھاپن آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، بلکہ انسان کے کردار کا اندھاپن ہے۔ یہاں پہ بصیرت کی آنکھ کو بند کرنے کا اندھاپن ہے کہ تم درختوں کو دیکھ رہے تھے پر ان نشانیوں کو سمجھ نہیں رہے تھے، تم آسمان سے قطروں کو گرتا ہوا دیکھ رہے تھے لیکن تم نے کبھی نہیں سوچا کہ زمین میں گریویٹی کس نے بنائی، تم نے دانے کو درخت میں بنتا ہوا دیکھا لیکن کبھی نہیں سوچا یہ دانہ درخت کیسے بنا، تم نے کبھی نہیں سوچا کہ ایک مٹی ایک دانے کو درخت کیسے بنا سکتی ہے، جبکہ مٹی میں نہ علم ہے، نہ طاقت ہے، نہ قدرت ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو خاک کسی دانے کو درخت کیسے بنا سکتی ہے؟ اس پانی کے اندر جو اجزاء ہیں وہ کس نے ڈالے؟ واقعا میری شکل جو ایسی ہے یہ کس نے بنائی؟ اتنی ترتیب سے میری انگلیاں رکھی کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا 4 انگلیاں ہوتی تو کافی تھی، اللہ نے 5 کیوں دی؟ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ مولانا یہ چھوٹی والی انگلی چھوٹی کیوں ہے، بڑی والی انگلی بڑی کیوں ہے۔ اسی لیے 5 منٹ سوچیں، اگر آپ کا انگوٹھا نہ ہو تو آپ اپنی قمیض کے بٹن بھی نہیں بند کر سکتے، انگوٹھا نہ ہو تو کھانے کے لیے چمچ نہیں پکڑ سکتے۔ یہ سوچے کہ اللہ نے ناک یہاں پہ کیوں رکھا، مطلب ہر چیز میں اتنی ترتیب بنائی، ہر چیز میں اتنا نظم بنایا کہ دانتوں کو باہر رکھا جہاں رکھنا چاہیے، آنکھوں کو باہر رکھا جہاں رکھنا چاہیے، زبان کو باہر رکھا جہاں رکھنا چاہیے۔ زبان سینسیٹیو ہے، تبھی خدا نے اس کے لیے دانتوں کی دیواریں بنائی تاکہ زبان کو نقصان نہ ہو۔ تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس طرح خدا نے زبان کو چھپا کے رکھا ہے اسی طرح تم بھی لوگوں میں زبان کو چھپا کے رکھو، جس طرح خدا نے زبان کو تمہارے منہ کے اندر رکھا ہے اسی طرح زبان کو ہر جگہ پہ کھولا نہ کرو۔ آنکھوں کو اللہ نے کسی اترائی پہ نہیں رکھا، بلکہ آنکھوں کو اللہ نے تھوڑا سا فیس کے اندر رکھا تاکہ آنکھ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، جتنا اپنے منہ پہ ماریں گے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن یہی آنکھیں اگر ابھری ہوئی ہوتی، انسان اگر چہرے پہ تماچا رکھتا تو سیدھا کس کو نقصان ہوتا؟ آنکھوں کو نقصان ہوتا۔ کبھی سوچا کہ منہ کے پانی کو میٹھا بنایا، آنکھوں کے پانی کو نمکین بنایا، اگر یہ الٹ ہو جاتا، آنکھوں کا پانی میٹھا ہو جاتا تو آنکھیں خشک ہو جاتی، منہ کا پانی نمکین ہو جاتا تو منہ خشک ہو جاتا۔ یعنی یہ بھی پتا ہے کہ میں نے کون سے پانی کو میٹھا بنانا ہے، کون سے پانی کو نمکین بنانا ہے۔
ہر چیز اللہ نے ترتیب میں رکھی ہے. چہرے میں کہاں پہ بال دینے ہیں, کہاں پہ بال نہیں دینے. مرد کے چہرے پہ بال دیے, عورت کے چہرے پہ بال نہیں دیے. کسی نے کہا مولانا اس میں کیا فرق ہے کہ مرد کے بال ہیں عورت کے بال نہیں ہیں. میں نے کہا دھیرے میں تاکہ بچہ چہرے پہ ہاتھ مارے تو پتہ تو چل جائے کہ اماں کو مار رہا ہوں یا ابا کو مار رہا ہوں. اللہ نے ترتیب بنا دی تاکہ بچہ ماں باپ کو کیا سکے, یعنی چہرے کو دیکھ کے انسان کو پتہ لگے. کئی ایسے مرد ہوتے ہیں جو نازک صفت ہوتے ہیں, اب چہرے پہ داڑھی بھی نہیں, مونچھیں بھی نہیں, تو دور سے بندہ یہی سمجھتا ہے کہ کون جا رہا ہے, عورت جا رہا ہے. لہٰذا مرد کا حلیہ مضبوط بنایا, عورت کو نازک بنایا. اب آپ یہ سوچیں عورت کو نازک کیوں نہیں بنایا, عورت کو مضبوط کیوں نہیں بنایا, مرد کو نازک کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ مرد محافظ ہے عورت مرد کی محافظ نہیں ہے. اگر مرد کمزور ہوگا تو عورت کا دفاع نہیں کر سکے گا. ایک مرد 5 عورتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے, 10 عورتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے, لیکن ایک بیچاری 10 عورتیں بھی ایک مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جسمانی طور پہ مضبوط بنایا کیونکہ اس کی ڈیوٹیز الگ ہیں, اس کی ڈیوٹیز الگ ہیں. اسے نازک بنایا, مرد کو مضبوط بنایا. اب 5 منٹ کے لیے سوچئے اگر عورتیں مردوں جیسے ڈولے چھولے رکھتی کسی مرد کو پسند نہ آتی. ہر چیز کو فطرت کے مطابق بنایا کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے, عورت کو کیسا ہونا چاہیے, بالوں کو کہاں ہونا چاہیے, آنکھوں کو کہاں ہونا چاہیے, دانتوں کو کہاں ہونا چاہیے, ہاتھوں کو کہاں ہونا چاہیے, کتنی انگلیاں ہونی چاہیے. اب یہ اتنا نظم, اتنی ترتیب, جسم کے اندر اتنی بڑی سائنس. کبیر المؤمنین فرماتے ہیں تزعم انت جرم صغیر, تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بہت چھوٹی چیز ہے, لیکن وفیک عالم الاکبر, بلکہ تمہارے اندر کیا ہے, پوری کائنات سمائی ہوئی ہے. اب انسان یہ سوچے کہ اتنا بڑا نظم والا انسان اسے کس نے بنایا؟ نطفے نے بنایا. ایک گندیدہ نطفہ, ایک بدبودار نطفہ, ایک نجس نطفہ, کیا اس سے انسان بنا؟ کیا یہ ساری سائنس اس نطفے کے اندر تھی؟ کیا یہ ساری پروگرامنگ اس نطفے کے اندر تھی جس نطفے کو اپنا نہیں پتا؟ دیکھیے بنا وہ سکتا ہے جس کے پاس شعور ہو, جس کے پاس شعور ہی نہیں ہے, جس کے پاس سمجھ ہی نہیں ہے. آپ مٹی سے سوال کریں, مٹی جواب نہیں دے سکتی. ایون وہ اپنی پہچان نہیں بتا سکتی کہ میں کون ہوں, ایون یہ نہیں بتا سکتی کہ میرا رنگ کیا ہے. تو جسے اپنا نہیں پتا وہ کسی اور کو کیسے بنا سکتا ہے؟ تو انسان اگر آنکھوں میں صاحب بصیرت ہو, اگر چیزوں کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد خالق تک پہنچے. خالق کا مطلب صرف اللہ نہیں ہے, خالق کا مطلب اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی بنانے والا ہے, اور اگر بنانے والا ہے تو صاحب قدرت ہے, کیونکہ قدرت والی چیز کو صاحب قدرت بنا سکتا ہے. اگر بنانے والا ہے تو عالم ہے, کیونکہ جاہل اتنی عالمانہ خلقت کو انجام نہیں دے سکتا. اگر بنانے والا ہے تو قدرت بھی رکھتا ہے, طاقت بھی رکھتا ہے, پاور بھی رکھتا ہے. وہ حی ہے, مردہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ مردہ ہو جائے تو کائنات میں حیات ختم ہو جائے. یہ دن بہ دن کائنات کو فیض مل رہا ہے, تو اس کی دلیل ہے کہ کوئی فیاض مطلق ہے جو کائنات کو فیض دے رہا ہے. تو فرمایا من کان فی ھذہ اعمی, جو یہاں پہ اندھا ہے تو آخرت میں اندھا ہوگا. یہاں اندھا کون ہے؟ جو صاحب بصیرت نہیں ہے. تبھی میرے وہاں فرماتے ہیں رسول خدا کو ایک جگہ سے گزر رہے تھے, کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنے زیادہ لوگ ہیں. نبی نے فرمایا یہ مت کہو اتنے زیادہ لوگ ہیں, یہ لوگ تو ہیں لیکن مردہ لوگ ہیں. تو کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کہ یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں. کہ مردہ کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی سانسیں ختم ہو جائیں. خدا یہ نہ کہتا کہ شہید زندہ ہے. مردہ کا مطلب یہ ہے چلے پھرے لیکن اس کا ضمیر مردہ ہو جائے, اس کی سوچ مردہ ہو جائے, خلقت کو دیکھے لیکن خالق کو نہ پہچانے, یہ مردہ ہے. لیکن جو خلقت کو دیکھ کر خالق تک پہنچے, جو حسن کو دیکھ کر خالق کے حسن تک پہنچے, اسے زندہ بولا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اجل فرجہم. تو قرآن نے کیا بتایا؟ اسلوب بتایا. اگر آپ اپنی نسلوں کو یہ اسکل سکھا دیں, زندگی گزارنا ایک اسکل ہے. العلم علمان, علم الادیان و علم الابدان. امیر فرماتے ہیں علم پوری کائنات میں 2 شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی علم نہیں. فرمایا ایک علم ابدان, بدنوں کا علم, جسے ہیومن اسٹڈیز آپ بول سکتے ہیں, علم الابدان. دوسرا علم علم الادیان, دین کا علم. دین کے علم کا تعلق انسان کی روح سے, بدن کے علم کا تعلق انسان کے جسم سے. اب آپ دنیا کے جتنے علوم اٹھا لیں, ان سب کا کنیکشن ان 2 چیزوں سے بنتا ہے. یا وہ علم بدن کی خدمت میں ہے, یا وہ علم دین کی خدمت میں. دین کی خدمت مطلب روح کی خدمت. مثلا کوئی انسان انجینئر بنتا ہے, کس لیے بنتا ہے؟ تاکہ بلڈنگز بنائے. بلڈنگ کس کے لیے بنتی ہے؟ بدن کے لیے بنتی ہے. کوئی انسان نجار بنتا ہے, لکڑی کا کام, بیڈ بنائے گا, کرسی بنائے گا, الماری بنائے گا. کس کے لیے بنائے گا؟ جسم کے لیے بنائے گا.
بیڈ میں انسان سوئے گا، الماری میں بدن کے کپڑے رکھے جائیں گے. کوئی انسان ڈاکٹر بنتا ہے، وہ کس کے لیے بنتا ہے؟ جسم کے لیے بنتا ہے. کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ بنا، کوئی آئی اسپیشلسٹ بنا. کوئی انسان جیولوجسٹ بنتا ہے. پتھر قیمتی زمین سے، کس کے لیے پتھر قیمتی؟ کون خریدے گا اس کے پتھر؟ یہ انسان خریدے گا. تو آپ کسی بھی علم کو اسٹڈی کریں گے، وہ سائیکولوجی کا علم ہو، وہ فلسفی، جتنے بھی علوم ہیں، یا خدمت بدن کے لیے ہیں یا خدمت روح کے لیے ہے. تو فرمایا دونوں علموں کو ہم نے حاصل کرنا ہے. یا ہم دین کے علم کے پیچھے جاتے ہیں، علم الابدان کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا اکثر مولوی دیکھیں گے پیٹ ماشاءاللہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو مطلب اس کے پاس علم الادیان تو ہے پر علم الابدان نہیں ہے. ورنہ اہل بیت کو دیکھیں، جسمانی اعتبار سے بھی صحت مند، ذہنی اعتبار سے بھی صحت مند، روحانی اعتبار سے بھی صحت مند، علمی اعتبار سے بھی مالا مال ہیں. اب اہل بیت کا جو فالوور ہے، اگر وہ 30 سال کی عمر میں بیمار ہو جائے، اگر 45 سال عمر میں اٹیک کی وجہ سے دنیا سے چلا جائے، اگر 50 سال کی عمر میں شوگر بھی ہو، بی پی بھی ہو، اور سب کچھ ہو، اور وہ جو اہل بیت کو نہیں مانتا، وہ 70 سال میں 50 سال کا لگنے لگے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم الابدان تھا. آج انگریز بدن کے علم کے اوپر انہوں کی بڑی گرفت ہے، لیکن ادیان کے علم کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. اور مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، علم الادیان تو ہے پر علم الابدان نہیں ہے. تو جب تک یہ بیلنس ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، تبھی آپ قرآن کو اٹھاتے ہیں. یہ عجیب قرآن کا معجزہ ہے، عجیب قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا ہے، اتنی ہی مرتبہ لفظ آخرت ہے. اور جو بھی آپ دعا مانگتے خدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی جتنی مرتبہ ہے خدا میری دنیا کو بھی آباد فرما، میری آخرت کو بھی آباد فرما. کچھ ایسے کم عقل اور کم بصیرت لوگ تھے جنہوں نے ترک دنیا کر دیا کہ بھائی ہم نے جنت کمانی ہے، دنیا میں کچھ لینا دینا نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے آخرت کو کمپلیٹلی ٹھکرا دیا اور صبح سے شام تک دنیا میں لگ گئے. لیکن کامیاب وہ ہے جو دنیا بھی اچھے طریقے سے جیے اور آخرت کے لیے بھی صحیح طریقے سے بندوبست کرے. دنیا میں جینا برائی نہیں ہے، پر اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا گھومو، لیکن حرام لذتوں کے پیچھے جاؤ. اللہ کے روٹس کے اوپر چلا کرو، اسلام کی باؤنڈریز کے اوپر چلا کرو. آج پاکستان میں مسلمان تو بہت پائے جاتے ہیں جن کا تہذیبی اعتبار سے مسلم ہے، لیکن ان کے کلچر میں اسلام بہت کم پایا جاتا ہے. آپ جگہ جگہ چلے جائیں، شادیوں میں جا کر دیکھ لیں، رہن سہن میں جا کے دیکھ لیں، کسی مال میں چلے جائیں، تھوڑا سا کاؤنٹ کر دیں کتنی عورتیں ہیں جن کے سر پہ دوپٹہ ہے. یعنی اگر 500 عورتیں کھڑی ہوں گی، شاید آپ کو 50 ایسی ملیں جن کے سر پہ دوپٹہ ہے. مطلب شریعت ابھی تک ہماری تہذیب کے اندر نہیں آئی ہے. اسلام تو آ گیا ہے لیکن تہذیب ہماری ابھی تک اسلامی نہیں بنی ہے. اسلامی تہذیب کا مطلب کیا ہے؟ جب تک اسلامک رولز پہ ہماری زندگی نہیں چلتی. یہ وہ اسکلز ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے کہ میرے لال یہ اللہ کا اصول ہے، تم نے اس پہ عمل کرنا ہے. آپ کسی بھی ویسٹرن ممالک میں چلے جائیں، وہاں کوئی قانون نہیں توڑتا. کچھ قوانین شرعی، کچھ قوانین مدنی. شرعی قوانین اللہ بناتا ہے، مدنی قوانین انسان بناتا ہے. ٹریفک رولز انسان نے بنائے، پاکستان کا آئین انسان نے بنایا، لیکن قرآن کا آئین کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے. تو جتنا ہم دنیا کے قوانین کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نہ پکڑنے کی وجہ سے جرمانے لگتے ہیں، فائنز لگتے ہیں، انسان جیل میں جاتا ہے، یہی سوچنا چاہیے اگر اللہ کے قانون کو توڑوں گا تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، اگر خدا کے قانون کو توڑوں گا تو اہل بیت کا غضب مجھے دیکھنا پڑے گا. جس طرح دنیا کے قانون پہ عمل کرو گے تو دنیا میں آسائش کے ساتھ رہو گے، جیل میں نہیں جانا پڑے گا. اسی طرح اگر اللہ کے قانون پہ عمل کرو گے تو نصیب میں جنت آئے گی اور جہنم سے انسان بچ جائے گا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. عجیب انسان ہے. آپ کسی ملک میں چلے جائیں، مثلا وہاں قانون ہے بھائی ٹریفک کے ریڈ سگنل کو توڑنا نہیں. اب ایک بار توڑو گے فائن آئے گا، 2 بار توڑو گے فائن آئے گا، 3 بار توڑو گے فائن آئے گا، 4تھی بار توڑو گے آپ کا لائسنس ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک. اسی طرح پاکستان میں جو 73 کا آئین پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، آئین تو بن گیا. تو کہتے ہیں بھائی اس ملک میں امن، امان، ظلم کا خاتمہ تب ہوگا جب اس ملک کے لوگ کس پہ عمل کریں گے؟ آئین پہ عمل کریں گے. مطلب ایک ملک تباہ ہو جاتا ہے جب اس میں آئین نہیں ہوتا. مطلب وزیر اعظم اگر آئین پہ عمل نہ کرے، ملک کے ٹھیکیدار اگر آئین پہ عمل نہ کریں تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جب چھوٹے بچے ملک کی نسلیں دیکھتی ہیں بھائی جب اوپر سے آئین توڑا جا رہا ہے تو ہم بھی آئین پہ کیوں عمل کریں؟ یا آپ کو برا لگتا ہے کوئی سگنل توڑتا ہے، یا آپ کو برا لگتا ہے کوئی رونگ وے پہ آتا ہے،
لیکن آپ ویسٹرن ورلڈ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں معصوم وہ ہے جو گناہ کا سوچے بھی نہیں. معصوم کون ہے جو گناہ کا سوچے بھی نہیں؟ وہاں کے لوگ آئین پہ عمل کرنے کے حوالے سے معصوم ہیں. مطلب کہے کہ مولانا میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, میں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا, میرا بچہ میرے ساتھ نہیں بیٹھ رہا کہ ٹیچر نے بولا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا قانون ہے اور قانون کو توڑا نہیں جاتا, یہ ان ایتھیکل ایکٹ ہے. اور بیٹا مجھے کہتا ہے کہ بابا اگر سیٹ بیلٹ نہیں باندھو تو میں گاڑی میں نہیں بیٹھنے والا کیونکہ ہم قانون نہیں توڑتے. اتنا ایتھیکل اور قانون مند معاشرہ, اسی کو شریعت کہتے ہیں. لیکن انہوں نے اس قانون پہ عمل کیا جو انسانوں نے بنایا. اسلام جب آیا تو رسول نے قانون بتایا کہ عورت حجاب کرے گی, مرد عورت نماز پڑھیں گے, زنا گناہ ہے, شراب گناہ ہے, نشہ گناہ ہے, گالی گناہ ہے, خیانت گناہ ہے. اسلام نے قانون بنایا. باپ مر گیا ایک اتنا, بہن کا اتنا, بھائی کا اتنا, قرضہ لیا تو ٹائم پہ واپس, کسی کا مال نہیں کھانا, امانت میں یہ قوانین بنایا رسول نے. کس طرح حکومت بنتی ہے, قانون بناتی ہے. تو ویسٹرن ورلڈ میں آج کا مسلمان بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں قانون توڑوں گا کیونکہ پتہ ہے سزا ملے گی. لیکن دین خدا میں ہم کتنی آسانی سے قانون توڑتے ہیں. تو جو اسٹرکٹنس دنیا کے قانون میں ہے وہی اسٹرکٹنس خدا اپنے دین کے قانون میں رکھتا ہے. جھوٹ بولو گے تو سزا ہے, یہ کرو گے تو سزا ہے. مطلب یہ قانون شکن نہیں ہے. قانون بنانے والا تو نہیں, قانون بنانے والا میں. اور یہ سوچ تو کس, مطلب ایک انسان کے بنائے ہوئے قانون کو میں نہیں توڑ سکتا, لیکن اللہ کے قانون کو توڑ دیتا ہوں. پاکستان میں اگر آئین پاکستان کو کوئی توڑے تو ججز کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگے گا, غداری کا کیس چلے گا. مشرف پہ غداری کا کیس چلا کیونکہ آئین پاکستان توڑا. سیاستدان آپ مغلا ہو جاتے ہیں, آئین توڑا, آئین توڑا, آئین توڑا. کس نے بنایا؟ انسان نے. نہیں توڑنا چاہیے. ملکوں میں نظم ختم ہو جاتا ہے آئین توڑنے کی وجہ سے. لیکن اسی ملک میں اگر کسی خاتون کو بولا جائے آپ نے بدن پہ جو لباس پہنا ہے وہ گہنا ہے, نیم لباس ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں, تو کہتی ہیں کہ بھائی یہ ہمارا اختیار ہے, ہماری مرضی ہے. لیکن کوئی بول سکتا ہے کہ پاکستان کی اسمبلی کے فلور میں بھائی ہماری مرضی ہے, ہم عمل کریں یا نہ کریں. مطلب جو غیرت مجھے اپنے بنائے ہوئے قانون پہ آتی ہے وہ غیرت مجھے دین کے قانون پہ نہیں آتی. یہی بدحجاب عورت اگر انگلینڈ چلی جائے, لندن چلی جائے, فرانس چلی جائے, کینیڈا چلی جائے, آسٹریلیا چلی جائے اور وہاں بولے کہ میری مرضی ہے کہ میں سگنل توڑوں یا نہ توڑوں, میری مرضی ہے کہ میں گاڑی روپ وے پہ چلاؤں, کوئی چلانے دے گا. اصلاً قانون بنتے کیوں, اس کی سائنس کو آپ سمجھیں. جب انسان اس کی سائنس تک نہیں پہنچے گا, ایک مرتبہ آپ گاڑی چلا رہے ہو, ریڈ ہے, ریڈ ہے, آپ رک جاتے ہو, لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے یہ ریڈ کیوں ہے, یہ کیوں کہا گیا کہ رونگ وے پہ گاڑی نہیں چلاؤ. قانون ایک انسان کے لیے نہیں بنتا, قانون فار دا سیک آف دا سوسائٹی, سوسائٹی کی بہتری کے لیے قانون بنتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے گھر سے گٹر کا پانی گزر رہا ہے, آپ نے لائن بڑی اچھی بچائی ہوئی ہے, لیکن بیچ لائن میں کسی نے کچرا ڈال دیا. اب اسے یہ بولا جائے کہ جناب کچرا نہ ڈالے, وہ کہے گا بھائی میں اپنے گھر کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ کا گھر تو ادھر ہے. لیکن یہ بولا جائے کہ جناب گھر تو آپ کا ہے, لائن ہماری بھی گزر رہی ہے. یہ صرف کچرا نہیں, اس کے رکھنے سے جتنے گھر ہیں سب کے اندر نجاست جائے گی اور سب کا سسٹم خراب ہو جائے گا. آپ ایک ریڈ سگنل کو توڑتے ہو, یہ ریڈ سگنل صرف ریڈ سگنل نہیں ہے, اسے کہتے ہیں ہیومن رائٹس, حقوق بشر, انسانی حق. کہ جب آپ اس سگنل کو توڑتے ہو اور اگلا بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گرین ہے اور آپ ریڈ سمجھ کے یہاں پہ گزر رہے ہو, اور کیونکہ قانون بنا اور پوری سوسائٹی اس قانون پہ عمل کرے گی, اور جب ایک بندہ توڑے گا تو نظام کا ہم برہم ہو جائے گا. تو دو گاڑیاں آپ کے آپس میں مختلف ایکسیڈنٹ کی پکچرز آپ دیکھتے ہیں کہ آمنے سامنے ہو جاتی ہیں. قانون بنا کہ جب روڈ پہ موڑ آئے تو آپ نے کبھی گاڑی نہیں وہاں پہ چلانا, کیونکہ آگے
ब्राइटनेस होती है, आपको नहीं पता कि गाड़ी है कि नहीं है, और आपने मोड़ पे गाड़ी को चलाया, वो गाड़ी आमने सामने हो गई, इधर जाने का रास्ता उधर जाने का रास्ता, 2 जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। गलती आपकी है, भुगतना किसे पड़ता है? उसे पड़ता है। तो खुदा ने हर वो कानून जो बनाया वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए था। खातून, ये मत समझ के तू बदहिजाबी कर रही है, ये मत समझ के तू सिर्फ अपने बदन से कपड़ा कम कर रही है कि मेरा बदन है, मसला मेरी मर्जी है। ये बंदा कहे कि मैंने किसी का पैसा दे दिया, मेरी मर्जी। आप क्यों होते मुझे बोलने वाले कि आपने चोरी क्यों की है? अगर आप चोरी करोगे सिर्फ उस बंदे का नुकसान होगा, उसकी फैमिली उससे इफेक्ट होगी। अगर कोई बदहिजाब होकर माशरे में आती है, जितने जवान हैं उनकी निगाहें इफेक्ट होंगी, वजूद में शहवानी एहसास पैदा होगा, और जिस एहसास की वजह से वो इंसान जाके गुनाह कर सकता है। तो मतलब मेरे एक एक्ट से अगर दूसरा बंदा इफेक्ट हो रहा है तो खुदा ने उसे हराम करार दिया है। और मेरा कोई ऐसा एक्ट जिससे सोसाइटी में बेहतरी आ रही है, सदका में देता हूँ, लोगों का फायदा है। कोई कहे मेरा पैसा है, मेरी मर्जी, किसी को दूं न दूं, लेकिन अल्लाह ने ताकीद की कि मसलन ज़कात वाजिब है, सदका मुस्तहब है, खुम्स वाजिब है। क्यों? क्योंकि तू जो पैसा कमा रहा है, अगर ये पैसा सिर्फ अपने लिए होगा तो ये सेल्फिशनेस है, ये खुदखाही है, ये अपने वजूद को बढ़ावा है, ये इंसानों की बेहतरी के लिए नहीं है। लेकिन अली इब्न अबी तालिब की तरह जो माल गनीमत मिला गरीबों में तकसीम कर दिया, अली ने ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ मेरा है, अगर अल्लाह मुझे दे रहा है तो लोगों के लिए दे रहा है। तो फरमाया तुम्हारी ज़बान के शर से भी लोग महफूज रहें, तुम्हारे वजूद के शर से भी लोग महफूज रहें। 5 मिनट के लिए सोचो, कोई मेरा ऐसा एक्ट ना हो जिससे लोगों को नुकसान हो। यही कवानीन मदनी में होता है। जितने दुनियावी कवानीन है वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों और मुआशरों में क्या पैदा हो, एक सिस्टमेटिक मुआशरा हो और मुआशरा चलता रहे। क्योंकि ये वाहिद इंसान है जो एक सोशल लाइफ गुजारता है। हैवानों की सोशल जिंदगी नहीं होती, इंसानों की सोशल जिंदगी होती है। तो जहाँ सोशल जिंदगी होती है वहाँ कवानीन बनना जरूरी है। खुदा ये चाहता था कि मुआशरे में खयानत न हो, अल्लाह ये चाहता था कि जिंदगियों में सुकून पाया जाए। अब देखिए, एक मर्द शादी करता है, शादी करके घर को छोड़ के बाहर जाता है, वो बीवी को किस आश्रय पे छोड़ के जाता है? वो एक एतमाद की दीवार होती है, एक एतमाद की बुनियाद होती है। अब ये औरत अगर घरों में रहेगी तो माशरा बचा रहेगा, लेकिन अगर यही औरत अगर माशरे में जाएगी, नामहरम होकर यहाँ काम करेगी, तो लिहाजा मर्द औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जब अट्रैक्ट होता है तो एक नीयत बदखाली पैदा होती है, और उस नीयत की वजह से लाख मसाइल पैदा होते हैं, फिर दोस्तियाँ बनती हैं, फिर मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा घर के घर क्या हो जाते हैं? तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ये वजूद ख्वाहिशात का वजूद है। बंदे को भूख लगेगी, खाना सामने होगा, खाना चाहेगा। अब आप बोलोगे खाना देखो भी, लेकिन खाने नहीं दूंगा, तो यहाँ वो गुनहगार है जो इसे खाना दिखा रहा है। ये तो भूखा है, इसकी तो नीड है, इसे खाना मिले। अब गुनहगार वो है जिसे पता भी है कि इसकी नीड है, लेकिन खाना दिखाई जा रहा है, लेकिन दे नहीं रहा। तभी फरमाया कि कभी भी ऐसी जिंदगी न गुजारो कि गरीबों की बस्ती में अमीरों वाले काम न किया करो, कि पता है कि इस बस्ती में सबके पास मोटर बाइक है, लेकिन बंदा गाड़ियां लेके घूमे, तो उनके दिलों में हसरत पैदा करोगे, घरों में झगड़े हो जाएंगे। काहे औरत कभी भी इतना ज़ेवर न पहनो गरीबों के दरमियान, क्योंकि वो बीवियां देखेगी अपने शोहरों को टोकेंगी। बड़े घर लोग गरीबों की बस्तियों में बेहतरीन घर न बनाया करो, क्योंकि उनके दिलों में क्या पैदा करोगे? हसरतें पैदा करोगे। बड़ा घर बनाना है, बड़ी आबादियों में चले जाओ, अच्छी गाड़ियां रखनी है, वहां जाके रहो जहां सबके पास गाड़ी है। तो फरमाया जिस मुआशरे में रहते हो वैसा स्टेटस बनाने की इजाजत है, लेकिन उस स्टेटस से ऊपर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मुआशरों में ख्वाहिशों को पैदा करोगे। दीन इस्लाम एक निजाम का नाम है, एक नज़्म ज़ब्त का नाम है, जिसमें इंसान का जिस्म भी बचे, जिसमें इंसान की रूह भी बचे। इस्लाम ने कितने कानून बताए, सुफ्रे पे बैठो तो खाना कैसे खाना है, माँ बाप से बात करो तो अदब कैसा होना चाहिए, शोहर के कौन से हुकूक हैं, बीवी के कौन से हुकूक हैं, और आपके कौन से हुकूक हैं। इंसान चले तो कैसे चले, बात करे तो कैसे करे, खाना कौन सा हलाल है, कौन सा हराम है, ये सारी चीजें इस्लाम ने बताई हैं, जिससे इंसान का जिस्म भी सही रहे, इंसान की रूह भी सही रहे। अब अगर आज मेरे जिस्म में प्रॉब्लम है और मुझे रूहानी प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब यह है कि न मैंने दुनिया सही तरीके से जी है, न मैंने दीन सही तरीके से सीखा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजो मोमिन इस्लाम के स्किल, इस्लाम के रूल्स पे अमल करता है, और अगर अमल करे तो इंसान की दुनिया आखिरत आबाद। देखिए मुख्तलिफ मुआशरे तबाह हुए। अभी एक मजलिस में मैंने जिक्र किया तबाही का सबब, क्योंकि हर मुआशरे में दो तबकात होते हैं, एक वो लोग जो खवास हैं, दूसरे वो लोग जो अवाम हैं।
مثلاً پروفیسرز، ڈاکٹرز، جرنلسٹ، ججز، جرنیلز، پولیٹیشنز، یہ ایک معاشرے کے خواص ہیں. کچھ ہیں عوام. عوام کس کو فالو کرتے ہیں اس وقت؟ شیعوں کی بات نہیں کر رہا، یا لفظ میں استعمال کروں سیلیبریٹیز. کوئی ایکٹر ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی مشہور مولانا ہے، کوئی مشہور عرفان ہے، کوئی مشہور پولیٹیشین ہے. یہ سیلیبریٹیز ہیں، یہ خواص ہیں. نچلا طبقہ ہے عوام کا. عوام کاپی کسے کرتی ہے؟ خواص کو. یوتھ کو دیکھیں گے، نوجوانوں کو دیکھیں گے، وہ مرد، عورتوں، جوان بچے، جوان لڑکیاں، کوئی ایکٹر کو فالو کرے گا، کوئی ایکٹریس کو فالو کرے گا. دیندار ہوگا تو کسی مولوی کو فالو کرے گا. نوحہ پڑھنا چاہے گا تو کسی مشہور عرفان کو فالو کرے گا. انجینئر بننا چاہے گا کسی بیسٹ انجینئر کو فالو کرے گا. پولیٹیشین بننا چاہے گا کسی پولیٹیشین کو اپنا آئیڈیل بنائے گا. آج جتنے پولیٹیشین ہیں ان کے ذہن میں کوئی آئیڈیل تو ہے نا. مشرف کا آئیڈیل مثلا نقاتوق تھا، کسی کا آئیڈیل محمد علی جناح صاحب ہے، کسی کا آئیڈیل مثلا رسول خدا ہے، کسی کا آئیڈیل مثلا شیعوں میں آنے، کسی کا امام خمینی. کوئی انجینئر ہے اس نے بھی آئیڈیل بنایا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے اس نے بھی آئیڈیل بنایا ہے. تو جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں جن کو خواص بولا جاتا ہے، عوام ان کو کیا کرتی ہے؟ فالو کرتی ہے. کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ بندہ صحیح پاتھ پر، رائٹ پاتھ پر ہے، لہٰذا میں بھی اس کو فالو کروں گا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ کامیاب ہو جاؤں گا. معاشرے تباہ کب ہوتے ہیں؟ معاشروں کو تباہ عوام نہیں کرتے، معاشروں کو تباہ خواص کرتے ہیں. ایٹم بم گرانے والا جاہل نہیں تھا. ایک جاہل آدمی 4 گولیاں مار کے 4 بندوں کو مارے گا. ہاتھ میں چھری آ گئی، غصے میں آ کے کسی کو مار دیا. لڑائی ہو گئی، اینٹ اٹھا کے کسی کے سر پہ ماری، بندہ مار دیا. کتنا مارے گا یہ؟ 2 بندے مارے گا، 4 بندے، 5 بندے. لیکن جس نے ایٹم بم بنایا تھا وہ خواص تھا، وہ پڑھا لکھا عالم تھا، وہ کوئی پروفیسر تھا جس نے اتنی بڑی ایجاد کی، اور اس کے ایک ایٹم بم سے 50,000 لوگ مر گئے. جس نے پوری کرسچینٹی کو تباہ و برباد کیا، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بہت بڑا پادری تھا. مسلمانوں میں 4 فرقے، حنفی، شافعی، حنبلی. جو احناف ہیں، احناف کو احناف کس نے بنایا؟ ایک پڑھا لکھا آدمی، فقہ جاننے والا، فتویٰ دینے والا. شافی ایک پڑھا لکھا آدمی، امام حنبل ایک پڑھا لکھا آدمی، امام جعفر صادق ایک پڑھا لکھا آدمی. تو لوگ کس کے پیچھے لگتے ہیں؟ خواص کے پیچھے لگتے ہیں. تو یہ عوام تباہ تبھی ہوتے ہیں جب خواص غلط راستے پہ چلتے ہیں، لوگ سب اس کے پیچھے لگتے ہیں. رسول خدا جب تک تھے امت ایک، لیکن رسول خدا جیسے دنیا سے جاتے ہیں خواص کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں. کسی کو شیعہ تو علی بولا، کسی کو شیعہ تو عثمان بولا، کسی کو سنت شیخین پہ چلنے والا بولا. اسی طرح ہر امام کے زمانے میں بھی خواص کے اندر جھگڑا. چوتھے امام جاتے ہیں، کوئی زیدیہ بنتا ہے، کوئی امام محمد باقر کے پاس آتا ہے. چھٹے امام جاتے ہیں، کوئی اسماعیلی بنتا ہے، کوئی 7ویں امام کے پاس آتا ہے. 7ویں امام جاتے ہیں، کوئی واقفیہ بنتا ہے، کوئی امام رضا تک آتا ہے. جناب مختار جاتے ہیں، کوئی کیسانیہ فرقہ بن جاتا ہے. تو یہ کون ہے؟ کیونکہ جب خواص غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو عوام تو ان کے پیچھے چلتی ہے. یہ اتنی سینسیٹیو ٹاپک ہے. تو مطلب اگر عوام جاہل ہوگی تو وہ خواص کو پہچاننے میں غلطی کرے گی. دیکھیے ہمارے ملک میں جو جھگڑا ہے وہ سیاستدانوں کا جھگڑا ہے. کون سچا، کون جھوٹا، کون کیسا. تو اب کسی سیاستدان کو گرانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ بے نظیر کا زمانہ لے لیں، اپنا بھٹو کا زمانہ لے لیں، یا آج کا زمانہ لے لیں، یا 99 میں نواز شریف کا زمانہ لے لیں. عوام کے ذہنوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے. اب اگر عوام عالم نہیں تو عوام کس میں آ جاتی ہے؟ پروپیگنڈے میں آ جاتی ہے. امیر المؤمنین کی خلافت کو کتنے لوگوں نے ایکسپٹ کیا؟ امامت کو انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، کیونکہ عوام تھی خواص کے پیچھے. اور اگر اکثریت من الخواص دوسری طرف چلی جائے
اور ادھر صرف ابو ذر رہ جائیں، جناب زبیر رہ جائیں، جناب عمار رہ جائیں، جناب سلمان فارسی رہ جائیں، تبھی رسول خدا نے جاتے جاتے کیا بتائیں؟ اسکلز بتائیں، خواص کو پہچاننے کی نشانیاں بتائیں۔ اگر خواص میں اختلاف ہو جائے تو مجھے کس کے پیچھے لگنا ہے؟ یہ جنگ حق و باطل ہے۔ وہ خواص جو حق کے ساتھ ہے تم نے فالو کرنا ہے، وہ خواص جو باطل کے پیچھے چلے جائیں تم نے فالو نہیں کرنا۔ مثلا امام خمینی جب دنیا سے جاتے ہیں، رائٹ لیفٹ میں جتنے تھے امام خمینی کے خواص تھے، لیکن جانے کے بعد خواص میں جھگڑا ہو گیا۔ اب جن لوگوں میں یہ تمیز تھی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لہٰذا انہوں نے ان بعض خواص کو چھوڑ دیا اور حق کے پیچھے، اور ایک امت تھی جو پوری امت کیا ہوگی؟ گمراہ ہو گئی۔ میں بتاؤں امام حی و حاضر ہیں، چھٹے امام جاتے ہیں، بہت بڑا طبقہ اسماعیلی بنتا ہے، پورا یمن اس وقت زیدیہ ہے، واقفیہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ دو فرقے آج تک باقی ہیں۔ باقی کوئی سنی کوئی شیعہ، پاکستان میں تو آ جائیں الہ ماشاءاللہ، کوئی قادریہ کوئی چشتیہ، یہ کچھ لوگ وہ تھے جو کس کے پیچھے لگے؟ خواص کے پیچھے لگے۔ اب خواص کو دین نہیں سمجھنا، خواص کو حق نہیں سمجھنا۔ حق وہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، حق وہ ہے جو قرآنی اسلوب نے بتایا ہے۔ یہ کیوں کہا کہ علی مع الحق؟ کسی کے لیے نہیں کہا والحق مع علی، اتنا کھل کے حق کو بیان کیا جائے کہ اگر ترازو حق ہے تو وہ ذات امیر المؤمنین ہے، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں۔ جہاں علی جاتے ہیں وہیں حق جاتا ہے۔ تو یہ سمجھانا چاہا کہ علی کا قبلہ حق نہیں ہے، حق کا قبلہ امیر المؤمنین ہے۔ جس کو دیکھ کے حق کا معیار بنتا ہے وہ وجود علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ اب چار صفات خواص کی، اور وہ صفات اگر ہوں تو انسان ہر معاشرے میں اپنے امام کو یار و یاور بن سکتا ہے۔ پہلی صفت، انسان کو صاحب بصیرت ہونا چاہیے۔ ایک ہے نظر، ایک ہے بصر۔ دیکھتا ہر کوئی ہے لیکن بصیرت کے ساتھ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ آپ نے دیکھا آگ جل رہی ہے، جل رہی ہے، کوئی پوچھے گا کیا ہو رہا ہے، آپ کہیں گے آگ جل رہی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ دیکھو گے آگ جل رہی ہے، بصیرت ہوگی کہ بھائی آگ بجھاؤ، کیونکہ آگ جل رہی ہے تو پورے مسجد کو آگ لگ جائے۔ اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ آگ ہے اور اس کا نقصان کتنا ہے اور اسے کہاں تک رکھنا ہے اور اسے روکنا کیسے ہے۔ صاحب بصیرت جو دیکھے اور پہچان سکے کہ حق کیا ہے، حق کی نشانیوں کو سمجھ سکے۔ دوسری صفت، حق کو پہچان لیا تو کیا صرف حق کو پہچاننا کافی ہے؟ آج پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کو رائٹ اور رونگ کا نہیں پتا؟ مسئلہ سب کو پتا ہے رائٹ کیا ہے رونگ کیا ہے۔ کس کو نہیں پتا جھوٹ بری بات ہے بولتے ہیں، کس کو نہیں پتا غیبت بری بات ہے کرتے ہیں، کس خاتون کو نہیں پتا کہ اللہ نے کہا حجاب واجب ہے نہیں کرتے، کس جوان کو نہیں پتا کہ نماز واجب ہے نہیں پڑھتے، کس کو نہیں پتا کہ نشہ بری چیز ہے صحت کے لیے بھی مضر ہے کرتے ہیں لوگ۔ تو صرف حق کو پہچاننا ضروری نہیں ہے۔ آج بہت سارے ہیں جن کو امیر المومنین کی حقانیت کا پتہ ہے لیکن نہیں آ رہے۔ کوفے میں کتنے لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ امام حسین اکبر ہیں، بڑے بڑے اصحاب جن تک خبر پہنچی کہ امام حسین کربلا میں اور شہید کیا جا رہا ہے، کچھ کو بولا شہید ہو گئے، افسوس کھایا، واقعاً افسوس ہے حسین ابن علی شہید ہو گئے۔ حق کو پہچاننا کافی نہیں۔ پہلی صفت حق کو پہچانے، اگلا قدم جب حق کو پہچان لیا تو یہ جرت بھی ہو کہ حق بولے۔ آج میں کئی اپنے کچھ ایسے برادران کو جانتا ہوں جن کو پتا ہے امیر المومنین کی ولایت کا، حقانیت کا، رسول کے بعد ان کی امامت کا، لیکن کہتے نہیں ہم بول نہیں سکتے۔ مالی نقصان ہوگا، رشتہ داروں میں نقصان ہوگا، سیاسی نقصان ہوگا،
حق کو پہچانے اور حق کے لیے آواز کو اٹھائے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جناب ہانی ابن عروہ نے آواز اٹھائی، مسلم ابن عقیل نے آواز اٹھائی، مالک اشتر نے آواز اٹھائی، ابو ذر غفاری نے آواز اٹھائی، سلمان فارسی نے آواز اٹھائی، جناب عمار نے آواز اٹھائی، جناب زرارہ نے آواز اٹھائی۔ اب حق محدود نہیں ہے کہ آپ بولو کہ 1400 سال پہلے مثلا امام حسین تھے اور وہاں حق تھا، لہذا آج امام حسین کا نام لوں گا تو لہذا میں حق کے ساتھ ہوں۔ نہیں، حق کسی بھی صورت میں تمہارے سامنے آ سکتا ہے۔ دو لوگوں میں پیسے کا جھگڑا ہوا، لین دین کا جھگڑا ہوا، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کے پیسے دینے لیکن اس کو یاد نہیں آ رہا، آپ کو پتا ہے حق اس کے ساتھ ہے، جھگڑا ہوا، آپ کو پتا ہے غلطی میری ہے اس کی نہیں ہے، مجھے پتا ہے، حق کا پتا ہو پر بول نہ سکوں، جرت نہ ہو کہ جناب میں آپ کا مقروض ہوں، جناب میری غلطی ہے، جناب میں نے برا کیا ہے۔ یہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، یہ ہر روز تمہارے اندر ایک عاشورہ چل رہی ہے، ہر روز دو لشکر تمہارے وجود میں، حق کا لشکر باطل کا لشکر، یہ جنگ دن رات چل رہی ہے۔ کبھی تو پورا دن باطل کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی تو پورا دن حق کے ساتھ ہوتا ہے، یہی اللہ کے یہاں اکاؤنٹیبل ہے۔ اللہ بولے گا تم نے مثلا 10,000 دن دنیا میں گزارے تھے اور 10,000 میں سے تم نے 100 دن حق کو دیے تھے اور 9,900 دن تم نے باطل کے ساتھ گزارے تھے۔ اب آپ سوچو گے باطل کا مطلب یزید کے ساتھ گزارے تھے، باطل کا مطلب شمر کے ساتھ گزارے تھے، نہیں، یہ حق و باطل کا جو انتخاب ہے، صحیح اور غلط کی جو پہچان ہے، پہلی چیز حق کو پہچانو، جب پہچان لیا تو حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ وہ سوسائٹیز، وہ معاشرے کامیاب ہوتے ہیں جو حق کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ یہی مسئلہ امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین میں، کہہ رہے ہیں حق میرے ساتھ ہے، عوام نہیں سمجھ رہی، ساتھ نہیں دے رہی، جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل گئی۔ یہی مسئلہ امام حسن کے ساتھ، کہہ رہے ہیں حق میرے ساتھ ہے، ساتھ دو، لوگ بک جاتے ہیں۔ یہی مسئلہ امام حسین کے ساتھ، کس کو نہیں پتا کہ حسین حق پر تھے؟ within 50 years امام حسین رسول خدا کے جانے کے بعد سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ تو حق کو پہچاننا، حق کا ساتھ دینا۔ تیسری صفت جو اس کے بعد آتی ہے، حق کا ساتھ دینے کے بعد اس کی قیمت کو اٹھانے کے بوجھ کو بھی برداشت کرنا۔ کئی ایسے تھے کوفے میں جو حق بولتے تھے لیکن پھر بولنے کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔ جناب مسلم کو پتا تھا حق کا ساتھ بھی دینا ہے، حق کے لیے بولنا بھی ہے، اور جناب مسلم کے اندر وہ چیز بھی تھی کہ اگر حق کا ساتھ دوں گا تو مارا بھی جاؤں گا۔ ابو ذر نے حق کا ساتھ دیا، قیمت خریدی جناب ابو ذر نے، شہر بدر کیا نبی کے اتنے پیارے صحابی کو۔ اب حالات پڑیں گے، پریشان ہو جائیں گے جناب ابو ذر کے، جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کفن کے لیے بیٹی کھڑی ہوئی تھی، جناب حبیب ابن مظاہر حق کا ساتھ دیا، مارے گئے۔ جناب حر حق کا ساتھ دیا، مارے گئے۔ وہب قلبی نئی نئی شادی ہوئی ہے، حق کا ساتھ دیا، بیوی کو کہا میں چلا جاؤں گا، کا منظور ہے۔ عجیب شہادت اس کی زوجہ کو بھی ملی، ایک ہی چیز مانگی، کہ جا تو رہے ہو لیکن میں نے حسین سے کچھ مانگنا ہے، کہ مجھ سے مانگو، کہ نہیں ان سے مانگنا ہے۔ امام نے کہا کیا چاہیے؟ کہ مولا یہاں تو ساتھ نہیں رہا لیکن دعا ہے کہ آخرت میں مجھے میرے شوہر کا ساتھ ملے۔ تو شہادت ملی اس خاتون کو۔ تو یہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں حق کے راستے پہ چلوں گا جناب، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ حوصلہ ہے کہ تم قیمت ادا کر سکو۔ 14 سال ایک امام کو زندان میں ڈالا جاتا ہے، یہ قیمت ادا کرنا ہے۔ جناب عمار یاسر کی والدہ کا قصہ پڑھے، کتنی قیمت۔ جناب بلال حبشی نے جب لا الہ الا اللہ کہا، قیمت ادا کی، سینے پہ پتھر رکھا گیا۔ جناب زینب نے بھائی کا ساتھ دیا تو قیمت ادا کرنی پڑی، زندان میں جانا پڑا، ہاتھوں میں رسیاں پڑی، یہاں تک کہ 4 سالہ بچیوں نے بھی اس کی قیمت کو ادا کیا۔ حق کے ساتھ دینے کی قیمت ہوتی ہے۔ کہیں بھی چلے جائیں، آج بھی جو ملک امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں، کیا قیمت نہیں ادا کر رہے ہیں؟ کیا حماس قیمت نہیں ادا کر رہا؟ کیا ایران قیمت نہیں ادا کر رہا؟
لیکن ہیں کئی گلف کنٹریز، ان کو پتا ہے ہوں گے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، اکنامک ہماری تباہ ہو جائے گی۔ ایک ملک کے پاس پیٹرول ہو، خریدنے والا نہ ہو، گیس ہو، پر 6-8 سال سے لائن بچھی ہوئی ہے لیکن لے ہی نہیں رہے، قیمت ادا کر رہے ہیں وہ لوگ، بلینز آف ڈالرز ایک لائن پہ خرچہ کیا ہے کہ اس کنٹری کو سستی گیس دی جائے، لیکن ہمارے یہاں پتا بھی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں پر ہم قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ کا خوف ہے سینکشن لگ جائیں گے، یہ مسئلے ہوں گے۔ لیکن خمینی صاحب جب انقلاب لاتے ہیں قیمت ادا کرتے ہیں، 2 سے 2.5 لاکھ جوان اپنی جانوں، قیمت ہے انقلاب کی، فری میں تو انقلاب نہیں ملتا، کربلا فری میں تو نہیں ملتی، کربلا کی قیمت ہے۔ اس طرح تو لیس للانسان الا ما سعی، خدا کہتا ہے محنت کے علاوہ تجھے کچھ نصیب، جنت بھی بغیر محنت کے نہیں ملتی، وہاں بھی انسان کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، حق کا ساتھ دینا، حق کے لیے آواز بلند کرنا، اور آواز بلند کرنے کے بعد جو مشکلات ادا ہوں گی اس کی قیمت کو ادا کرنا۔ چوتھی صفت فرمائیے، یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی اگر ایک صفت آپ کی نسلوں میں نہیں ہے۔ بچپن سے آپ کا بچہ خیبر سن رہا ہے، کیوں؟ خندق سناتے ہیں، کیوں؟ ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کیا پروانے کی طرح، یہ کیوں سناتے ہو؟ شب ہجرت موت کے بستر پہ سو گئے، کیوں سناتے ہو؟ قاسم نے کہا چچا الموت لی احلی من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، کیوں؟ اس گھر کے چھوٹے بچے بھی یہ کہیں کہ ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا کہ موت ہمارے اوپر آئے، ہم موت کے اوپر آ جائیں، یہ کیوں جملے سنائے جاتے ہیں؟ فرمائے چوتھی صفت کو پیدا کرنے کے لیے کہ جب تک اس کے اندر شجاعت کا جذبہ نہیں ہوگا یہ کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ ڈرپوک قومیں کبھی حق کا ساتھ نہیں دے سکتی، بزدل قومیں کبھی حق کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ فرمایا خدا ان کو مچھر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتا ہے، خوار کر دیتا ہے جو قومیں ڈرتی ہیں۔ لیکن جو بہادر ہوتے ہیں، آج بھی امیر المومنین کا نام بہادروں میں، شجاعت میں، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام کیا رکھا تھا؟ حیدرہ۔ تو انسان اگر شجاع ہو وہ شیطان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر شجاع ہو وہ وقت کے ظالم کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج واللہ پریکٹیکلی اس قوم کو بزدل بنایا جا رہا ہے، بہادری نہیں سکھائی جا رہی۔ اور آپ دوسری قوموں کو دیکھیں، آج فلسطینی بچوں کو دیکھیں، فلسطینی ماؤں کو دیکھیں، آج یمن کے مسلمانوں کو دیکھیں، نشان بہادری بنے ہوئے ہیں، نشان بہادری۔ پھر وہ قومیں اپنے لیڈروں کا، اپنے رہبروں کا استقبال بھی ایسے کرتی ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی تو شہید ہو گئے نا، ان کا چلو استقبال ہوا، شہید تھے۔ امام خمینی رہبر تھے، فقید تھے، ان کا استقبال ہوا، لیکن کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آقا ابراہیم رئیسی پریزیڈنٹ ہے، ایک ہیلی کاپٹر گرتا حادثے میں دنیا سے جاتے ہیں۔ ہمارے دوست نے کہا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مشہد میں کتنا رش تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ عاشورہ کا دن ہے، 4-5 دن سبیلیں لگی رہی۔ نظیر نہیں ملتی دنیا میں کہ کسی پریزیڈنٹ کے مرنے پہ قوم اتنا غم منائے اور اتنا بڑا استقبال کرے۔ تو تہران ہو، وہ تبریز ہو، وہ مشہد ہو، کیوں؟ کیونکہ بہادروں کی محبت خدا قوموں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اگر آپ خدا سے بے تحاشا محبت کرو گے، خدا لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ اور میں نیٹ پہ کمنٹ پڑھ رہا تھا جب ان کا جنازہ دکھایا جا رہا تھا، تو کسی نے کمنٹ میں لکھا کہ ایک تو ملکوں کے وہ رہبر ہیں جن کے مرنے پر قومیں اتنا بڑا استقبال کرتی ہیں، اور کچھ تو ملک وہ ہیں جن کے مرنے پہ لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور زندوں کے لیے بھی مرنے کی دعائیں کرتے ہیں کہ جناب چلا جائے۔ ایک پولیٹیشن بتائیے اس ملک میں جس کے مرنے پہ اتنا بڑا رش ہوا،
ایک جرنل بتائیے جس کے مرنے پہ ملک میں اتنا رش ہوا ہو، ایک جج بتائیے جس کے مرنے پہ اتنا رش ہوا، ایک جرنلسٹ بتائیے، ہاں ایک دو جرنلسٹ تھے، لیکن یہ بات حق کو باطل کی ہے۔ اگر آپ میں جرت ہے، اگر آپ میں شجاعت ہے، اگر آپ نے زندگی حق کے ساتھ گزاری ہے، آپ دیکھو کہ اس کے جنازوں میں ہزاروں لوگ ہوں گے۔ یہ لوگوں کو جمع کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے۔ فطرت انسان ہے، انسان حق کی طرف کھنچتا جاتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی صرف امام حسین کا لکڑی کا تابوت نکلتا ہے تو ہزاروں لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ یہ بھی پتا ہے کہ اس میں امام حسین کا جسد مبارک نہیں ہے۔ 40 پہ 25، کبھی 24، کبھی 20، کبھی 22 ملین لوگ جاتے ہر سال، اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ حسین حق کے ساتھ۔ یہ حق طلبی ہر انسان کے وجود میں، ہر انسان اسے پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ حق ہے۔ اور حق صرف یہ نہیں کہ مجھے شہادت ملے، وہ تو ایک سپاہی، ایک فوجی، ایک اس شخص کا کام ہے جو میدان جنگ میں۔ میں اپنے گھر کے اندر حق کے ساتھ ہوں، میں اپنے بزنس میں حق کے ساتھ ہوں، میں اپنی کمائی میں حق کے ساتھ ہوں، میں اپنے وعدوں میں حق کے ساتھ ہوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا۔ یہ سارے ایلیمنٹس جب ملتے ہیں تب زندگی ہوتی ہے صراط مستقیم پہ۔ نماز پڑھوں پر باطل کے ساتھ رہوں، روزہ رکھوں پر باطل کے ساتھ رہوں، تو نہ یہ نماز کام آئے گی نہ یہ روزہ کام آئے گا۔ اسی لیے میں جوانوں کو ایک مثال دیتا ہوں، زندگی جناب وہب قلبی عبرت ہے۔ ایک طرف شمر ہے جس نے 16 سے 17 حج کیے ہوئے اور کئی حج پیدل کیے ہوئے ہیں، جو لشکر یزید کا مؤذن ہے، کچھ کہتے ہیں پیش امام تھا، جس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہے، جس کی زندگی کلمے اور نمازوں اور قرآن کی تلاوت میں گزری ہے۔ اور دوسری طرف ایک وہب قلبی ہے، جوان ابھی شادی ہوئی ہے، امام حسین کے ساتھ دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، دنیا جو اسے یاد کرتی ہے، ذرا کاغذ و قلم اٹھانا اور یہ بتانا کہ وہب نے نمازیں کتنی پڑھی تھی۔ شاید ایک روزہ رکھا ہو، شاید، پتہ نہیں ہمیں، یہ بھی نہیں ملتا کہ وہب نے کوئی روزہ رکھا ہو۔ جس نے 40 سال روزے رکھے اور نمازیں پڑھی اور حج کی، وہ سیدھا جہنم کے اندر چلا گیا۔ اور جس نے زندگی میں شاید 6 مہینے بھی نہیں، 2 مہینے بھی نمازیں نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، وہ نبی کے نواسے کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے، کیونکہ اسے حق کا پتہ چلا، اس نے حق کا انتخاب کیا، اس کے بعد حق کا ساتھ دیا، اس کے بعد قیمت ادا کی۔ اور کیونکہ وہ شجاع تھا، اور لاکھ غلطیوں پہ تھا، لیکن پتا چلا امام حسین حق پر ہیں، جرت کی امام حسین کے پاس گئے اور قیمت ادا کی، خود بھی شہید ہوا، بچے بھی شہید ہوئے۔ سیدہ زینب کو پتا تھا حق میرے بھائی کے ساتھ ہے، چلیں بازاروں میں گئیں، قیمت ادا کیا، شجاع تھی بی بی زینب۔ کہتی ہیں خطبہ تو سنے سیدہ کا ابن زیاد کی دربار میں، یزید کی دربار میں، کوفے کے بازار میں، کا ایسے لگ رہا ہے جیسے علی کلام کر رہے تھے۔ ایک زندگی کا لمحہ نہیں ملتا اہل بیت کا جہاں خوف اور ڈر ان کے وجود میں نظر آیا، نہ کہیں پہ روئے، نہ کسی میدان سے بھاگے، نہ کسی جگہ کو چھوڑا، شہادت میں اعلیٰ مقام۔ اور یہی علی ہے رات کے اندھیروں میں ایسے رو رہا ہے جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے۔ یہی امام حسین ہے میدان رفع میں ایسے رو رہے ہیں، سیدہ فرماتی ہے رو رو کے سجدے میں گر پڑے، اور جس مٹی پہ سجدہ کیا تھا حسین کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ اور یہی امام حسن ہیں جب وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں پہ کپ کپاہٹ آتی کا خوف، بس خدا کا خوف، قادر مطلق، قہار مطلق پروردگار عالم ہے۔ زندگی 2 دن کی زندگی، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، یا بیماری یا ہاسپٹل یا شہادت کی موت، لیکن حق کے راستے پہ چلو اور حق کی زندگی جیو، کیونکہ اصل خدا نے جس چیز میں عزت رکھی ہے وہ حق میں عزت رکھی ہے۔ کہا تو اللہ سے محبت کر، خدا تیری محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نظیر اور مثالیں آپ کو معاشرے میں بہت ملتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔
یقیناً یہ قیمت اہل بیت نے بھی ادا کی. میرے آقا حسین حق کے راستے پہ چلے. سیدہ فاطمہ الزہرا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی، قیمت ادا کی. ابو ذر نے قیمت ادا کی. سیدہ نے حق مانگا بھی، حق ولایت کے لیے آواز بھی اٹھا. ایک ایک مہاجر اور انصار کے دروازے پہ خود گئی. کیا تم نے میرے بابا سے نہیں سنا تھا کہ غدیر کے میدان میں کا من کنت مولا فہذا علی المولا؟ قیمت ادا کی کہ اس بی بی کی پسلیاں توڑی گئیں. کھڑے ہو کر کربلا کے میدان میں امام حسین کہہ رہے ہیں کیا میں نے اپنے نانا کے حلال کو حرام کیا؟ حرام کو حلال کیا؟ کیا شریعت سے عدول کیا؟ کیا جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ کیا تم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا کل حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ یہ ہر امام نے مجمع میں بولا ہے. یہ نہیں کہ اپنی فضیلت پڑھیں، حق بتا رہے تھے لوگوں کو. جب جناب محمد ابن ابی بکر کو مصر میں شہید کر دیا جاتا ہے، آپ امیر المومنین کا وہ خطبہ پڑھے جو اپنے شیعوں کی فضیلت میں لکھا ہے. بڑا پیارا خطبہ ہے امیر المومنین کا کہ میں کیا ہوں، میرے شیعہ کیا ہیں، رسول نے ہمارے لیے کیا کہا، قرآن نے ہمارے لیے کیا کہا، کہ تمہیں نہیں پتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. آج جنگ حق و باطل ہے. فلسطین اور اس پہ ظلم کرنے والے حق و باطل. آج ویسٹرن ورلڈ تقسیم ہو گیا. عوام کہہ رہے یہ حق ہے، حکمران کہہ رہے ہیں یہ حق ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے حق کے نقشے کو بدل دیا. مطلب میرا مرے تو ظلم، تیرا مرے تو نہیں. مسلمان مارے تو ٹیررسٹ، اور کوئی انگریز مارے تو کہیں گے مینٹل کیس ہے. سائیکولوجیکل پرابلم تھا. حق و باطل کی ڈیفینیشن بدل گئی. 500 بچے بھی مسلمان مارتے نا تو کہتے ہیں کتنے ٹیررسٹ ہیں. طالبان نے کتنے مارے ہوں گے، داعش نے کتنے مارے ہوں گے، سپاہی صحابہ نے کتنے مارے ہوں گے. ان سب کو جمع کر لیں، اسرائیل نے 1 مہینے میں 33,000 لوگ مار دیے. لیکن چوں تک نہ بولنا. یہ ہے نظام طاغوت کہ حق وہ ہے جسے میں پسند کروں، حق وہ ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ کہتا نہیں، حق کا اصل اور اسلوب ہے. حق میں نے تمہاری فطرت کے اندر رکھا ہے. ظلم سے ہر بندہ نفرت کرتا ہے، جہالت سے ہر بندہ نفرت کرتا ہے. صرف اپنی فطرت کو فالو کرو، نگاہ بصیرت پیدا کرو، تجھے پتا چلے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. ہر کسی نے قیمت ادا کی، لیکن جس نے سب سے زیادہ قیمت ادا کی ہے وہ امام حسین علیہ السلام. کوئی بھی امام اپنے پورے کنبے کے ساتھ اس طرح اشقیاء کے گھیرے میں نہیں آیا. اور امام حسین کے بعد جس نے سب سے زیادہ قیمت ادا کی وہ امام زین العابدین ہے. کسی امام نے ماؤں بہنوں کے ساتھ سفر نہیں کیا. کسی امام کے سامنے اس کی بچیوں کو تماچے نہیں مارے گئے. کہ ایک مقام آیا کربلا میں 11 محرم کو کہ یہ ایکٹ، یہ عمل جناب سیدہ زینب سے لوگوں کو بعید لگتا تھا کہ 11 محرم کو پورا لشکر دیکھ رہا ہے کہ سیدہ زینب نے اتنی اونچائی سے خود کو زمین پہ گرا دیا. جب کسی نے پوچھا کہ آقا زادی کیوں کیا ایسا، فرمایا میری نگاہ زین العابدین پر تھی. ایک طرف دیکھ رہے تھے ماؤں بہنوں کو رسیوں میں جکڑ کے اونٹوں پہ بٹھائے جا رہے ہیں، دوسری طرف جب میرے آقا کی نگاہ امام حسین کے پامال بدن پہ پڑی تو چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا. سیدہ زینب کہتی ہے میں نے سوچا کہیں سجاد کے بدن سے روح نہ نکل جائے، لہذا خود کو اونٹ کی اونچائی سے نیچے گرایا تاکہ توجہ زینب کی طرف آئے، پھوپھی کی طرف آئے.
کیوں زیادہ دیر تک اگر دیکھیں گے اپنے بابا کو تو برداشت نہیں کر پائیں گے. ہر قوم نے قیمت ادا کی ہے، کیونکہ اگر حق پہ چلنے کی قیمت ادا نہیں کرو گے تو حق پہ کبھی چل نہیں پاؤ گے. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، خلوص دل سے اپنے آقا حسین کو سلام پیش کریں اور دعا کریں کہ خدا ہمیں حق و حقانیت کا سپاہی بنائے، حق کی آواز بلند کرنے کی جرت اور اس کے امتحانوں میں پاس کرنے کی طاقت عطا فرمائے. فرمائے خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا. فرمایا اگر سلام کرتے کرتے تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. جنہیں آتا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیں، جنہیں نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن بلند آواز سے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام زخمی بدن حسین پہ، کسی امام کا بدن اس طرح زخمی نہیں ہوا جس طرح میرے مولا حسین کا ہوا. مولا علی کو ایک ضرب لگی، اصحاب کو کہا بہت شکریہ لیکن گھر کے گلی کے قریب نہ آنا. کم مولا اللہ جانے کتنی دیر کے مہمان ہو، تھوڑی دیر کے لیے ساتھ دینے دیں. فرمایا میرے ضربت کی خبر میری بیٹیوں نے سن لی ہوگی، میں نہیں چاہتا کوئی زینب کے رونے کی آواز سنے. مولا تیری غیرت میں یہ مجمع قربان، ایک ضرب لگی لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ بچیوں کا رونا بھی کوئی سنے. روایت کے جملے ہیں جب گھر کے دروازے پہ پہنچے فرمایا حسن میرے لال، حسین میرے لال تو بھی علی کو چھوڑ دے. کہنے لگے بابا خون بہت بہ چکا ہے، سہارا دینے دیجیے.
روکے کا زینب کو خبر مل گئی ہوگی، اگر سہارا دو گے میری بیٹی پریشان ہوگی، کہیں بابا زیادہ زخمی تو نہیں ہے۔ ایک ضرب لگی ہے لیکن نہیں چاہتے بیٹیوں کو پریشان کرے۔ دوسرے امام حسن زہر دیا گیا، جگر کے ٹکڑے باہر آئے، روایت کے جملے آئے جیسے بی بی زینب آئی، کنیز کو کہا جلدی کر زہر کے ٹکڑوں کو چھپا، کہیں میری بہن کی نگاہ نہ پڑے، زینب برداشت نہ کریں گے۔ قیامت کا منظر تھا جب کفن پہنا کے جنازہ قبرستان کی طرف روانہ ہوا، لیکن جب گھر واپس آیا جنازے پہ تیر تیر تھے۔ راوی کہتا ہے روتے ہوئے بی بی زینب نے اپنے ہاتھوں سے تیروں کو نکالا، زخم آئے بدن پہ پر شہادت کے بعد، لیکن ہائے کربلا والے حسین، چوتھے امام سے لے کے 11ویں امام تک زہر دی گئی۔ شہادت امام جواد، دو اماموں کی مظلومیت ایک جیسی ہے۔ امام حسن کو بھی بیوی نے زہر دیا، امام جواد کو بھی ان کی زوجہ نے زہر دیا، لیکن علماء فرماتے ہیں بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھا، اپنے جد کے ساتھ امام کی تدفین ہوئی، شیعوں نے پھولوں کی بارش کی۔ جب جنازہ بیٹیوں نے دیکھا تو تابوت میں تھا، جب جنازے کو غسل دیا تو بدن پہ کوئی زخم نہیں تھا، لیکن قیامت کا منظر تھا جب شام غریب آئی، بہن جب بھائی کے جنازے پہ آئی، یہ وہی زینب ہے کہ علی نہیں چاہتے کہ سر کا زخم دیکھے، یہ وہی زینب ہے کہ حسن نہیں چاہتے جگر کے ٹکڑے دیکھے، لیکن جیسے بھائی کے جنازے پہ آئی، کسی نے بدن پہ تیر مارا تھا، کسی نے نوکے نظر سے مارا تھا، رو کے کہنے لگی انت اخی حسین، کیا تو میرا حسین ہے، کیا تو میرا ماجا یا حسین ہے؟ ارے اماں زہرا نے چکیا پیس پیس کے بولا تھا۔ بہن نے پھر بھی برداشت کر لیا ہوگا، لیکن روایت کے جملے ہیں گودی قتل کا اللہ آپ کو کربلا میں شہیدوں کی زیارت نصیب کرے۔ ایک جگہ ہے گنج شہداء جہاں شہیدوں کے بدن مدفون ہیں، لیکن ایک جگہ ہے رأس الحسین، جب بھی جائیں گے ایک جالی لگی ہوگی، لال رنگ کی بتی جل رہی ہوگی، وہاں سے مڑ کے دیکھیں گے تلہ زینبیہ نظر آئے گا۔ کسی مومن نے کہا مولانا یہ عجیب سی جگہ تھی، میں جیسے گیا گویا میرا اندر تڑپنے لگا، میں نے خادم سے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ روکے گا یہ وہی جگہ ہے جہاں مولا کا سر قلم کیا گیا تھا، اور 70 قدموں سے بہن دیکھ رہے تھے۔ روایت کے جملے آئے
جب شام غریبہ ہو گئی، بی بی زینب ڈھونڈتی رہی، لیکن زینب کو کہیں سکینہ نظر نہیں آئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بی بی زینب کو دیے قتل گاہ میں پہنچی، کیا دیکھا؟ ایک برہنہ بدن جس پہ لباس نہیں ہے، تیروں نے لباس کا بنایا ہوا ہے، بدن پہ تیر بھی ہے، نیزے بھی ہے، اور بدن پہ سر موجود نہیں ہے، کٹی ہوئی گردن پہ سکینہ نے سر رکھا ہوا ہے۔ فرماتی ہیں جیسے میں نے سکینہ کو اٹھانا چاہا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، ٹھہر جا زینب، میری تھکی ہوئی بچی، میری پیاسی بچی۔ فرماتی ہے میں انتظار کرتی رہی تاکہ سکینہ ہوش میں ہوئے۔ جیسے بچی کی آنکھیں کھلی، پہلا سوال کیا، سکینہ تجھے کیسے پتا چلا یہ بابا کا بدن ہے؟ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں جب میں گودی قتل گاہ میں آئی، مجھے کہیں میرا بابا نظر نہیں آیا، کیونکہ تن پہ لباس نہیں تھا، بابا کو کیسے پہچانتے؟ بدن پہ سر نہیں تھا، بابا کو کیسے پہچانتے؟ رو کے کہا پھر سکینہ تو نے کیسے پہچانا؟ کہتی ہے پھوپھی اماں جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، میں زمین پہ بیٹھ گئے، ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ، اے میری پیاسی بچی بابا کے قریب آ، اے میری تھکی ہوئی بچی بابا کے قریب آ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے حسین اور اولاد حسین کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے خدا ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، جو شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہم کو حق اور حقانیت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما، صاحب بصیرت بنانے کے بعد اس راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، وہ صبر اور استقامت عطا فرما کہ تیرے دین پہ عمل کر سکیں اور حجت خدا کی مدد کر سکیں۔ اس کائنات سے ظلم اور ظالموں کے خاتمے کے لیے فرزند زہرا کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار خاص میں شریک فرما، جو مانگا نہیں مانگا خزانے قدرت سے نصیب فرما، بانیان مجلس منتظمین مجلس کی توفیقات میں اور توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔